اولاد کے جو نیکیاں ہیں اس کا اجر ماں باپ کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کے اصحاب ثواب کے لیے غلام آزاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے غلام آزاد کیے، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے خاندان والوں نے حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ، یہ احسان ثواب ہے۔ اور حضور کا خود اپنی امت کے لیے ہر سال جو قربانیاں کیا کرتے تھے اپنی طرف سے اپنی امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والی کی امت کے لیے دو قربانیاں ہوتی تھی، ایک اپنی طرف سے ہوتی تھی اور ایک امت کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ثواب پہنچ رہا ہے تو وہ ہو رہی ہے نا، اتنا ہو۔ جب ہم وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ اکبر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو صالحین کے لیے سلامتی اور رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جب سلامتی اور رحمت ہے تو یہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ یہ رحمت نہیں بلکہ نزل من القرآن و شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے نا، منافقین کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے رحمت ہے، سمجھے نا۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے یا لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر، اب حضور کی ذات گرامی کو ہم کیوں پیش کرتے ہیں کہ حضور وہ ہستی ہیں جن کا خزانہ عالمین کی رحمت بن کے تقسیم ہوتا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت بن کے تقسیم ہوتے ہیں جن کا خزانہ، تو جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہی رحمت حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو وہ جن جن کے لیے مقصد کر دی جاتی ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے بھی ایمان والے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ حضور کی بارگاہ میں کمی ہے ہی نہیں کسی چیز میں۔ پھر جب یہ ہم دیتے ہیں، جب یہ ہم یعنی کہ کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ ایک نور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جبرائیل علیہ السلام کو کہتی ہے، اے جبرائیل یہ صدقہ ہے یا یہ تحفہ ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے فلاں کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام اس کی قبر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے گہری قبر والے اٹھ، یہ تحفہ تیرے رشتہ داروں نے، تیرے بچوں نے، تیری اولاد نے، تیرے دوستوں نے، تیرے والدین میں سے کسی نے تیرے لیے بھیجا ہے، اٹھ اور اس کو قبول کر۔ جب وہ تحفے کو قبول کرتا ہے، نور کے تھال میں نوری مخلوق نوری کلام لے کے قبر میں آتی ہے تو قبر بھی نور اللہ نور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ مردہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ مردہ خوش ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جن کے بھیجنے والے نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ سارے دیکھ رہے حسرت نگاہ نال، کاش کہ میری اولاد بھی ساڈے واسطے کم کر دے۔ وہ سارے تک رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ تو اپنے بچیاں نے سنیاں دی، وہ تو دسو کہ اہل سنت جماعت ہی وہ ہے گی جیڑی اس کو سنتا ادا کرتی ہے، جیڑی ہر ایک دے واسطے دعائیں مقصد کرتی ہے۔ تے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کو کہ ضعیف ہے مگر پریکٹیکل دے وچ یہ مضبوط ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے نا تو 70,000 مرتبہ اگر یا تو آپ اپنے واسطے پڑھ دیں کلمہ شریف یا اس تو بعد کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ جدوں بخشتا ہے نا وہ دے نال اللہ تعالیٰ دے ذات دی بخشش کرتا ہے۔ یہ حدیث گو کہ ضعیف ہے راوی تو مگر پریکٹیکل دے وچ مضبوط ہے۔ ہن پریکٹیکل دی کس طرح کہ اس حدیث دے قائل حضرت مجدد الثانی بھی ہے تو حضرت محی الدین ابن عربی بھی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ درس تے جاتے ہیں، وہ ایک بچہ درس دے وچ سائڈ تے بیٹھا بڑا رنجیدہ جہا ہوتا ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے
وہ بچے کو پوچھتے جا کے وہ بیٹھ جاتے بیٹا تو اتنا رنجیدہ کیوں ہے اتنا تو غمزدہ کیوں ہوا کہتا جی قبلہ سائیں مینو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کشف القبور عطا کیتا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں دیکھ رہا کہ میری والدہ کو فرشتے جڑے نا جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت محمد ابن عربی وہ گل سنتے دل ہی دل دے وچ جہاں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیا ہوتا ہے وہ ماں کی نیت نال بخش دیتا وہ ماں کی نیت نال بخش دیتا تھوڑی دیر بعد بچہ ایسا ایسا مسکران لگ جاتا ہے چہرہ فریش ہو جاتا ہے ٹینشن ختم ہو جاتی